بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آڈیو بک جو ہے یہ سلسلہ وار جو ہے یہ پبلش کی جائے گی۔ کتاب کا نام ہے کتاب چہرے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال، اشعار اور آپ کی تعلیمات کی تفہیم کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کے جو کہ قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے باقاعدہ مرید بھی ہیں، ڈاکٹر اظہر وحید صاحب یہ سوالات کے جوابات جو ہے وہ کافی عرصے سے دے رہے ہیں۔ تو گزشتہ سال انہی سوال و جواب کے سلسلے کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کتاب چہرے کے نام سے پہلی کتاب جو ہے وہ شائع کی گئی۔ اس کی دوسری اور تیسری جلد جو ہے وہ بھی تقریباً پائپ لائن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اللہ نے چاہا تو کتاب چہرے کا حصہ دوم اور حصہ سوم جو ہے وہ بھی اویلیبل ہوگا۔ کتاب کا انتصاب جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ انتصاب ہے ان تمام واصفین کے نام جو ہمارے بعد فکر واصف سے منسلک ہوئے اور ہم سے کہیں زیادہ مرشد کی محبت کے عطاوار ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم کتاب کے دیباچہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ حرف اول کے نام سے کتاب کا دیباچہ ہے۔ ہر سوال کی ایک صورت ہوتی ہے اور ہر صورت کا ایک سوال ہوتا ہے۔ کوئی سوال بے چہرہ نہیں ہوتا، کوئی جواب الفاظ کا طومار نہیں ہوتا۔ انسانی فکر سوالوں کی صورت میں متشکل ہوتی ہے، اور ان فکری الجھنوں کا شافی اور کافی جواب کسی چہرے کی صورت میں میسر آتا ہے۔ لفظ بمقابلہ لفظ کھیلا جائے تو لائبریریاں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن لائبریری میں کتاب ملتی ہے، صاحب کتاب نہیں۔ بغیر صاحب کے کوئی کتاب مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن الانسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، اور اس کی تفسیر بھی الانسان سے نسبت رکھنے والا کوئی انسان ہی بیان کر سکتا ہے۔ رحمان پہلے قرآن کا علم عطا کرتا ہے، پھر اپنے عطا یافتہ بندے کو انسان کہہ کر پکارتا ہے۔ یہی انسان پھر انسان سازی کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن بھی الکتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ تلاوت میسر آئی تو وہ کہہ اٹھے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ صاحبو، ہم نے اپنے مرشد کی محفل میں سلونی سلونی کی صدائے بازگشت سنی تو دیکھا کہ چہرے سوال لے کر آتے اور جواب کے منصب پر فائز صاحب انہیں جواب آشنا کرتے، اور یوں آشنائی کا سفر شروع ہو جاتا۔ سائل اپنے سوال کے جواب میں سائلین کی فہرست سے ترقی کرتا ہوا طالبین میں جا شامل ہوتا۔ یہاں ہر سوال کا جواب ہوتا اور لاجواب ہوتا۔ یوں سوال کو جواب سے آشنا کرنے کا ہنر کہیں اور دیکھا نہ سنا۔ ہر سوال کا شافی جواب، اور شافی جواب ہی کافی جواب ہوتا ہے۔ شافی جواب سے مراد یہ ہے کہ جواب پانے والا اپنے سوال کے جملہ سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ و مامون ہو جاتا۔ یہاں سوال اپنی بنیاد سے ایڈریس ہوتا۔ یہ قال نہیں بلکہ حال کا معاملہ تھا۔ قال کی بنیاد پر دیا گیا جواب کبھی شافی نہیں ہوا کرتا۔ دلیل اگر کافی ہوتی تو کتاب کافی ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب بمقابلہ کتاب کا نتیجہ مناظرہ، مقابلہ اور مجادلہ ہو جاتا ہے۔ شافی جواب تو وہ ہے جو سوال کے متعلقہ تمام امور کو خطاب کرے، اور جس فکری اشکال کے نتیجے میں وہ سوال پیدا ہو رہا ہے اس اشکال کو یکسر رفع کرتے۔ جب فکری اشکال رفع ہو گیا تو خیال بھی رفت آشنا ہو گیا۔
جب تک اشکال حل نہ ہو ایک ہی سوال مختلف الفاظ کی صورت میں شکلیں بدل بدل کر نمودار ہوتا رہتا ہے۔ جب بنیادی اشکال حل ہو گیا تو سائل اپنے سوال کا از خود جواب دینے کے قابل ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید کی تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اپنے مرید کے حق میں بلائے جان ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ وہ فکری تربیت کے حوالے سے اس کی الجھی ہوئی فکر کو ذرا ڈھیل نہیں دیتا۔ اصول اور نظریے کے معاملے میں وہ کسی مداحنت کا قائل نہیں ہوتا۔ یہ صورت ہم نے اپنے مرشد کے ہاں بدرجہ اتم دیکھی۔ کوئی شخص کسی فکری جھول کے ساتھ آئے اور اسی طرح اٹھ جائے یہ ممکن نہ تھا۔ مرشدی واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ براہ راست وہاں کلام کرنے لگتے جہاں اور جس مقام پر سوال کرنے والا اپنے فکری بگاڑ پر پیرا دے رہا ہوتا۔ آپ اپنے مریدوں کو کبھی شاباش نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے خوب سے خوب تر کا میدان مہیا کر دیا کرتے۔ انگریزی محاورے کے مطابق He always raised the bar۔ 13 جنوری 1985 سے 18 جنوری 1993 تک 8 سالہ تربیتی پروگرام میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی شاباش کے الفاظ سنے ہوں، بجز ایک موقع پر۔ ایک بار میں نے عرض کیا، سر اب اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس سوال کا جواب دینا بھی تو میری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک طالب علم کی معصومانہ بات سن کر آپ نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ شاباش کہا۔ اس باب میں آپ فرمایا کرتے کہ اپنے علم کو بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ فکر کا سفر شاید سوال و جواب کا سفر ہے۔ عقل کے سوالات کو دل کے پلیٹ فارم سے ایڈریس کیا جائے تو یہ سفر مادے سے نکل کر روح کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ فکر کا حاصل و ما حاصل تحیر ہے، اور تحیر دلیل معرفت ہے۔ صفات سے ذات کی دنیا میں داخلے کا اذن صرف دل کے پاس ہے۔ عقل بالعموم اپنے زوم میں سولو فلائٹ کرنے کے موڈ میں ہوتی ہے، اور یہ سولو فلائٹ بالآخر سلو فلائٹ ہو جاتی ہے۔ ذوق کو شوق کی قوت قلب سے ملتی ہے۔ ذوق کو شوق کی قوت قلب سے ملتی ہے۔ صرف دل کی دنیا میں عقل والوں کے سارے سوالوں کے حتمی اور شافی جواب موجود ہوتے ہیں۔ جب تک دل کی دنیا تک رسائی نہ ہو، سوال کا جواب بھی نارسائی کی غلام گردشوں میں چکر کاٹتا رہتا ہے۔ دل، نگاہ اور چہرہ ایک ہی حقیقت کے 3 پہلو ہیں۔ دل، نگاہ اور چہرہ ایک ہی حقیقت کے 3 پہلو ہیں۔ نگاہ یار کرم کر دے تو سوال بھی چہرے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور جواب بھی چہرے کے خد و خال میں میسر آ جاتے ہیں۔ دل کی دنیا میں کوئی صاحب دل ہی لے کر جاتا ہے۔ بے ترتیب سوچوں کو ایک سمت دینے کے لیے جس قطب نما کی ضرورت ہوتی ہے وہ قطب ارشاد کے ہاتھ میں ہے۔ قطبی ستارے کی طرح قطب ارشاد اپنے وقت کے آسمان خیال میں محو سفر مسافروں کی رہنمائی کرنے پر مامور ہے۔ قطبی ستارے کی طرح قطب ارشاد اپنے وقت کے آسمان خیال میں محو سفر مسافروں کی رہنمائی کرنے پر مامور ہے۔ بالفاظ دیگر اپنے وقت کے سب سوال اپنے وقت کے قطب ارشاد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں قبلہ روح ہوتے ہیں، اور یہاں سوال اور یہاں واصل بجواب ہوتے ہیں۔ 12 برس ہوتے ہیں کہ 6 ماہی واصف خیال کا اجرا کیا گیا۔ خیال یہی تھا کہ علم و حکمت کا یہ خزانہ عام ہو، ہر چھپے ہوئے خزانے کو بہر صورت دریافت ہونا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں واصف خیال کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک فیس بک پیج بنایا گیا۔ یہاں ادارتی مجلس کے معاونین
باقاعدگی سے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال و مضامین پوسٹ کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس پلیٹ فارم پر قارئین کے ساتھ سوال و جواب کی ایک کلمی نشست برپا ہونے لگی۔ نئے پڑھنے والے اقوال و اشعار واصف کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور یہ فقیر خیال واصف کی روشنی میں ان کی تشریح کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے ایک ذخیرہ ضخیم مرتب ہوتا چلا گیا۔ احباب کی مشاورت سے اسے ایک کتابی شکل دینے کی تدبیر ہوئی۔ وقت کی کمی کے باعث یہ کتاب برسوں التوا کا شکار بھی رہی۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کا ایک کام ہوتا ہے۔ اب وقت آن پہنچا کہ اسے منظر عام پر لایا جائے۔ وجہ تسمیہ اس کتاب کی یہ بنی کہ یہ سب سوال فیس بک پر پوسٹ کیے گئے۔ فیس بک کا آسان اردو ترجمہ کتاب چہرے بنا اور اس پر سند یہ ٹھہری کہ شب چراغ کی ایک غزل اسی ردیف قافیے کے ساتھ پڑھنے کو ملی۔ میں پڑھ رہا ہوں کتاب چہرے، میرے جہاں کا نصاب چہرے، کہیں مجسم سوال ہیں یہ، کہیں سراپا جواب چہرے۔ چنانچہ امسال 29ویں سالانہ عرس کے موقع پر یہ کتاب طباعت سے آراستہ ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں۔ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہ کیا وہ اپنے رب کا شکر کیا ادا کرے گا۔ اس کلیے کے مطابق مجھ پر لازم ہے کہ اپنے رفقائے کار کا تحریری طور پر بھی شکریہ ادا کروں۔ ان سب دوستوں نے مجھے انگیخت کیا اور ایک عرصہ دراز تک میری سست روی کو فراخ دلی سے برداشت کیا۔ سب سے پہلے اوکاڑا کے سعید احمد واصفی کا ذکر مجھ پر لازم ہے۔ ان کا اصرار شامل حال نہ ہوتا تو یہ کتاب ابھی تک لیپ ٹاپ کے کسی سیکٹر میں پڑی ہوتی۔ ازاں بعد مجلس فکر واصف سے اپنے معاونین کار برادر محمد یوسف واصفی، محمد حمیر انور، سید عامر علی شاہ، ذیشان دانش، سجاد علی ساجد اور پھر سر ورک کے لیے ندیم اشرف کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ حوصلہ افزائی اور کتاب ہاذا پر تاثرات کے باب میں صاحبزادہ کاشف محمود، جہانگیر میر، چودھری راز احمد، ظہیر بدر اور رفیقان طریق علی فراز آبدی اور ڈاکٹر طلعت حمید چودھری کے لیے بھی سلام تشکر و سپاس۔ بے شک سب توفیقات اسی خدائے وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں جو اپنی مملکت وجود کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ ڈاکٹر اظہر وحید، در احساس، جوہر ٹاؤن، لاہور۔